साफ दिल औरत की 5 निशानियाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे और साफ इंसान के अंदर ये 5 निशानियाँ ज़रूर होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, साफ दिल इंसान की 5 निशानियाँ कौन कौन सी हैं और हमारे प्यारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे इंसान की कौन कौन सी निशानियां बयान फरमाई हैं, साथ ही साथ बुरे इंसान की कौन कौन सी निशानियां बयान फरमाई, ये तमाम बातें इस वीडियो में पेश की जा रही हैं। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं साफ दिल इंसान की 5 निशानियां कौन कौन सी हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक साफ दिल इंसान में ये 5 निशानियां पाई जाती हैं। नंबर 1, ऐसा शख्स जो बहुत जल्द जज्बाती हो जाता है, यानी जब उसके सामने कोई गलत बात की जाए तो उस बात से कतई नज़र के आगे कौन कौन बैठा है या उसके जज्बातीपन के क्या क्या नुकसान होते हैं, वो खुलकर अपनी सच्चाई का इजहार करेगा और इस मकसद के लिए जज्बात का सहारा लेगा। नंबर 2, ऐसा शख्स जिसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, यानी जैसे वो बहुत जल्दी जज्बाती हो जाता है और सामने वाले से लड़ जाता है, वैसे ही बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है और फिर से बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। नंबर 3, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि ऐसा शख्स निहायत हिस्सास तबीयत का मालिक होता है और लोगों के तल्ख रवैये इस बहुत तकलीफ़ देते हैं। यानी एक साफ दिल इंसान जब किसी का तल्ख रवैया देखता है तो अंदर से टूट जाता है। नंबर 4, ऐसा शख्स जो हर रिश्ते को दिमाग के बजाय अपने दिल से निभाएगा, यानी जिसके साथ ताल्लुक़ निभाएगा दिल से निभाएगा, पूरा का पूरा उसे का हो जाएगा और हर दम उसकी खैर और भलाई के लिए बेकरार रहेगा। नंबर 5, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक एक अच्छे और साफ दिल इंसान की 5वीं निशानी ये है कि ऐसा शख्स कभी भी किसी के दिल में अपने लिए वो खुलूस और मोहब्बत नहीं जगा पाएगा जो वो दूसरों के लिए महसूस करता है, जबकि उसके बरक्स चालाक, होशियार, मक्कार और चपलूस किस्म के लोग सबके प्यारे होते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये वो 5 निशानियां हैं जो एक साफ दिल इंसान के लिए माहिरीन नफ्सियात बताते हैं। आइए अब इस कायनात के सबसे बड़े इमाम और पेशवा नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जानते हैं कि अच्छे और साफ दिल इंसान की क्या खूबियाँ हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल अदबुल मुफ़रद में लिखा है कि हज़रत अस्मा बिनते यज़ीद रज़ल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ज़रूर आगाह फरमाएं। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जिन्हें देखा जाए तो खुदा याद आ जाए, यानी जिन लोगों को देखकर खुदा याद आ जाए वो तुम में से अच्छे लोग हैं। इसकी 2 सूरतें बयान की जाती हैं। पहली सूरत ये है कि वो अल्लाह ताला के नेक बंदे जिनकी इबादत, नेकी और तकवी की झलक उनके चेहरों पर नूर की सूरत में दिखाई देती है और उन्हें देखकर दिल में ख्याल आता है कि इस कदर बारौनक और पुरनूर चेहरा किसी अल्लाह के वली की हो सकती है। आम तौर पर इंसान के अंदर की कैफियत का उसके चेहरे से अंदाज़ा हो जाता है और चेहरा इंसान की बातिनी हालत का अक्कास होता है। गुस्सा हो या खुश हो, गम हो या राहत हो, नाराज़ी हो या रज़ामंदी हो, इंसान के चेहरे से उसका पता चल जाता है। इस तरह इंसान के नेक आमाल और बुरे आमाल के असरात भी चेहरे से ज़ाहिर होते हैं। बुखारी शरीफ की एक रवायत के मुताबिक आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक ख्वाब का मंज़र बयान फरमाया कि मैंने ऐसे लोगों का हुजूम देखा जिनके चेहरों की कैफियत ये थी कि चेहरे का निसफ़ हिस्सा खूबसूरत और बाकी निसफ़ हिस्सा बदसूरत था। फ़रिश्तों से पूछा कि ये कौन लोग हैं? इन्होंने बताया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो लोग हैं जो अच्छे और बुरे आमाल गलत मलत करते रहे हैं। आमाल सालेह भी उन्होंने किए हैं और आमाल श्याम भी पीछे नहीं रहे। उनके नेक आमाल उनके चेहरे पर हुस्न की सूरत में नज़र आ रहे हैं
اور برے اعمال چہرے پر بدصورت کی طور پر نمایاں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے، اور ان کے بارونق اور نورانی چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس صورت میں اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادت و معاملات اور اخلاق و معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عمل زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آتا ہے۔ بہرحال جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ مومن اپنے حسن اخلاق سے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ہمارے اخلاق ہمارے خالق و مالک کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے، اور بندوں کے ساتھ بھی خالق و مالک کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک جانے سے اس کا ہمسیرے کسی کو نہ بنائیں۔ جو مال اس نے دیا اس میں سے اس کی رحم خرچ کریں، نماز کی پابندی کریں، یوم آخرت پر ایمان رکھیں، قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں، اس کے حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانیں، ہمیشہ اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کریں اور تکلیف پہنچنے پر صبر کریں۔ یہ اوصاف ہیں اچھے اخلاق والوں کا۔ اپنے رب کے ساتھ اس طرح ہمارے اخلاق بندوں کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اچھے اخلاق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے علم حاصل کریں اور اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ ماں باپ کی فرما برداری کریں، انہیں کبھی جھڑکے نہیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، انہیں اف تک نہ کہیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی خدمت کریں۔ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں، رشتے کو نبھائیں، رشتوں کو جوڑیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی عمر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں، سلام کو عام کریں، ہر جاننے والے اور انجان مسلمان کو سلام کریں۔ جبکہ آج یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہم صرف اس کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگوں کی دو خصوصیات بیان فرمائی، وہیں پر فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ چگلیاں کھانے والے، یعنی ایک دوسرے کی چگلیاں کرنے والے لوگ چگلیاں کہتے ہیں، ایک دوسرے کو خواہ مخواہ ان کی باتیں پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے۔ اس کا ہمارے ہم عام طور پر رواج پایا جاتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ تکبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں سری سی اس کو گناہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ بات اکثر جھگڑوں کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی وجہ تلاش کی جائے تو اکثر تنازعات کے باعث منظر میں کوئی نہ کوئی چگلی کار فرما ہوتی ہے، چنانچہ یہ بہت برا عمل ہے۔ اسے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے کہ چند دوست اکٹھے محبت اور اعتماد کے ساتھ رہ رہے ہیں
اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمی کو ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت بری حرکت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس طرح ایک خاندان محبت اور اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر ان کی محبت اور اعتماد کی فضا کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا۔ محبت اور اعتماد کی فضا خاندانوں میں ہو، دوستوں میں ہو، مشترک کا کام کرنے والوں میں ہو، اس میں فساد ڈالنے والوں کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ تیسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اکثر لوگوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اب ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو اسے بدنام کروں، اس کا کوئی عیب میرے عمل میں آئے تو اس کا پروپیگنڈا کر کے اس کی عزت کو خراب کروں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ٹو میں رہنا، خاص طور پر معزز اور شریف لوگوں کی حالات کا تجسس کر کے ان کے عیب ڈھونڈنا اور پھر انہیں منتشر کر کے ان کی بدنامی اور باعزتی کا باعث بننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مزاج رکھنے والے کو برے لوگ قرار دیا ہے۔ میں اپنے محترم ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور چونکہ ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا اور ہم بلا تکلیف یہ حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو بار بار متعلق کرنا چاہتے ہیں، اس پر غور کرنا چاہتے ہیں اور پھر اپنے معاملات اور مزاج و عادات پر بھی نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑی بڑی معاشرتی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگ قرار دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔